الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری گفتگو کا موضوع ہے شان رمضان. ماہ رمضان کی مبارک آمد قریب ہے اور اس کی عظمت، جلالت شان اور قدر ہم اور آپ کیا جانیں. اس کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار فرماتے اور رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہو جایا کرتی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے رب کریم ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں اتنی برکت عطا فرمائیے کہ ہم رمضان کو پا کر اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں. اس ماہ مقدس کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم جیسی عظیم ترین کتاب اسی ماہ میں نازل ہوئی، اور ثواب میں 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والی مبارک رات لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. ترجمہ: ماہ رمضان شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. سال کے باقی 11 مہینوں میں عام طور پر ایک مسلمان دنیاوی کام دھندوں میں منہمک رہ کر یاد الہی سے غافل اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو یہ مہینہ گناہوں سے پاکی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. بہرحال رمضان المبارک نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کی موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں نیکوکاروں کو نوازا جاتا ہے اور خطا کاروں کو مختلف بہانوں سے جہنم سے آزادی اور بخشش کے پروانے ملتے ہیں، اور اولیاء اللہ محبت الہیہ کے منازل طے کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ مہینہ نصیب ہو جائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی قدردانی کی بھی توفیق ہو جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آنے والے ایام کی ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.